اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 31 تک ہم ترجمہ و تفسیر کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 31، 32 اور 33 یہ تینوں آیتیں جو ہیں وہ ایک ہی ٹاپک کی ہیں، اس کی ہم تفسیر مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور تھوڑی بہت تفسیر کو جو ہے وہ دہرائیں گے، لیکن ہم مکمل تفسیر کر چکے ہیں۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَعَلَّمَ اور سکھائے، علمہ علم دینا، سکھانا، آدم کو اور سکھائے آدم کو، الاسماء نام، اسم کی جمع ہے یہ، کلہا سب چیزوں کے، ثم پھر عرضہم انہیں سامنے کیا، انہیں پیش کیا، آگے کیا، علی الملائکۃ ملائکہ پر، فقال پس کہا، انبئونی مجھے بتاؤ، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے نام، ان سب کے نام، و ان اگر تم ہو صادقین اگر تم سچے ہو۔ کل ہم اس کا ترجمہ کر چکے تھے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ قالو انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، سبحانک سبحان پاک ہیں، کہ آپ پاک ہیں، وَعِلْمَ لَنَا لا علم لنا لا نہیں، علم لنا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا مگر، ما جو، علمتنا علمت آپ نے سکھایا، نہ ہمیں آپ نے ہمیں سکھایا، علم علم دینا، سکھانا، تو نے، علمت آپ نے سکھایا، تو نے سکھایا، نہ ہمیں، علمتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا، انکا ان بے شک، کا آپ، انت آپ، یہ کا اور انت دو بار ضمیر لائی گئی ہے، ایک ضمیر جو ہے وہ مضمر ہے، دونوں ضمیر جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی تاکید کے لیے، ٹھیک ہے، دو بار جب ضمیر آتی ہے، انکا کا مطلب بھی آپ ہوتا ہے، تم ہوتا ہے، انت کا معنی بھی تم اور آپ ہوتا ہے، دو بار اس کو لایا گیا ہے کلام کو پختہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ انکا انت بے شک آپ، العلیم جاننے والے ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ پاک ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں ہے مگر جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، جتنا آپ نے ہمیں علم دیا ہے اس کے علاوہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ انکا انت العلیم الحکیم، بے شک آپ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کلام فرما رہے تھے ملائکہ سے، فرشتوں سے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے چیزوں کو کیا، کچھ چیزیں رکھی اور ان کو کہا کہ اب ان کے نام بتاؤ، تو انہوں نے جواب یہ دیا، فرشتوں نے یہ جواب دیا کہ آپ پاک ہیں، بے شک وہاں پر بھی وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، پاکی بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے مگر اتنا ہی ہے جو جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اور علیم و حکیم تو آپ ہی ہیں۔ قال یا آدم، قال اس نے فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال یا آدم اے آدم، انبے بتائیے، ہم انہیں بتائیے، انہیں بتا دے، انہیں بتا دو، بے اسمائہم بے سے، اسماء نام، ہم ان کے ناموں سے، ان کے ناموں کے بارے میں، ان کے نام، فلما پس لما جب، انباہم اس نے بتایا، اس نے انہیں بتلایا، بے اسمائہم ان کے نام، ان سب چیزوں کے نام، قال فرمایا، علم کیا نہیں، کیا لم نہیں، اقل میں نے کہا تھا، دیکھیں اقل جو ہے میں نے کہا ہے یا میں نے کہا تھا کا ترجمہ ہم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ لم آ رہا ہے، لم میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لم کا معنی نہیں ہوتا ہے اور لم ماضی کے معنی میں آتا ہے، تو اس کا ترجمہ کریں گے، علم اقل کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم تمہیں، انی
بے شک میں، کہ میں، یہ ہے اننی، بے شک میں، اعلم، خوب جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں، غیب السماوات، غیب چھپی ہوئی باتیں، غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی باتوں کو جو ظاہر نہ ہو، جو کسی کو معلوم نہ ہو، السماوات آسمانوں کو، یہ سما کی جمع ہے سماوات، آسمانوں، والارض اور زمین کی، آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو، وَأَعْلَمُ اور میں جانتا ہوں، اور میں خوب جانتا ہوں، ما جو تبدون تم ظاہر کرتے ہو، یہ بدا یبدأ، بدا ظاہر کرنا، تبدون تم ظاہر کرتے ہو، جمع کا صیغہ ہے یہ، اور ما جو کن ہو تم تکتمون چھپاتے، اور جو تم چھپاتے ہو۔ دیکھیے، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اس نے فرمایا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتائیے، ان سب چیزوں کے، ان سب کے بارے میں ان کے نام بتائیے۔ فلما پھر جب انباہم اس نے انہیں بتایا، باسمائہم ان کے نام، قال الم اقل، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، لکم تمہیں، انی اعلم غیب السماوات، بے شک میں ہی جانتا ہوں آسمانوں کی چھپی ہوئی باتوں کو، والارض اور زمینوں کی، واعلم اور میں جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیوں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ تو دیکھیے کہ ہم نے آج اور کل کے سبق میں یہ پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ لا کھڑا کیا اور ان کو سجدے کا حکم دیا۔ سجدے والا حکم انشاءاللہ ہم جو ہے کل پڑھیں گے، یہاں پر اس کی تفسیر بھی ہے، اچھی خاصی تفسیر ہے، دیکھیے انشاءاللہ یہ سبق کل ہوگا انشاءاللہ۔ اور پھر سجدہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی شرفیت کو اور زیادہ جو ہے منور کرنا چاہتے ہیں ملائکہ کے سامنے، اور ملائکہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا چیز آپ سے الگ دی گئی ہے، کیا فضیلت ہے آدم علیہ السلام کی۔ یہ جانکاری یا یہ جو ہے معلومات حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا امتحان لے رہے ہیں فرشتوں کو، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ کیوں آدم علیہ السلام کو یہ مرتبہ ملا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء دیا۔ علم الاسماء کیا کہ تمام چیزوں کے بارے میں، ان کے اوصاف وغیرہ، ان کو یوز کیسے کیا جائے گا، ان کا کیا کیا کام ہے، ان سے کیا کیا ان چیزوں سے کیا کیا کام لیے جا سکتے ہیں، ان کی اولاد کے بارے میں ان کو بتایا گیا، تمام جانداروں کے بارے میں ان کو بتایا گیا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے۔ ایک یہ چیز ہم نے پڑھی، ایک تو یہ علم حضرت آدم علیہ السلام کو مکمل دیا گیا۔ دوسرا علم اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا وہ یہ فرمایا کہ آگے آپ کو جو ہے وہ علم ملتا رہے گا، آپ کے پاس آتا رہے گا۔ یہ آگے جو ہے ہم پڑھیں گے وہ آیت بھی ہم انشاءاللہ۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو فرشتوں نے جو ہے وہ اپنی عاجزی ظاہر کی کہ یا اللہ تو پاک ہے، ہم نہیں جانتے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اصل میں علیم الحکیم تو آپ ہی ہیں، علم والے، حکمت والے آپ ہی ہیں۔ آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ کے انسان کو پیدا کرنے میں اور باقی سب چیزوں کے پیدا کرنے میں کیا کیا حکمتیں ہیں، آپ ہی حکمت والے ہیں، حکیم ہیں۔ یہاں پر ایک سبق ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ پر اترائے نہ کہ میں ہی علم کل، مجھے ہی علم کل حاصل ہے، باقی تو ایسے ہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بڑائی دی ہوئی ہے۔ اگر میں کسی چیز میں جو ہے وہ کسی سے آگے ہوں یا کسی سے جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ علم رکھتی ہوں، تو اگلا جس بندے سے کو میں بتا رہی ہوں یا پڑھا رہی ہوں یا تو
ممکن ہے اور ضرور ممکن ہے کہ وہ اگلا بندہ کسی اور چیز میں زیادہ علم رکھنے والا ہو، کسی اور چیز کو جانتا مجھ سے زیادہ ہو، کوئی اور ہنر اس کے پاس بہت زیادہ اعلیٰ ہو۔ تو کسی بھی انسان کو جو ہے وہ یہ غرور اپنے آپ پر نہیں کرنا چاہیے۔ جتنا ہے صرف اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے بس اتنا ہی ہے، محدود ہے۔ کسی کا علم جو ہے وہ علم کل نہیں ہوتا۔ کوئی بھی انسان نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا ہوا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا ہے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تھا کہ یا نبی اللہ، کیا اللہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ علم والا انسان کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ان کو بتلانا تھا کہ نہیں، تم نہیں ہو، تم سے بھی زیادہ علم میں نے کسی اور کو دیا ہوا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کا ان کو بتایا گیا تھا، جن کے علوم کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل حیران اور پریشان رہ گئے تھے، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو سکھانے کے لیے، شاگردی کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ تو نبیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک درجے رکھے ہوئے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے دوسرے سے بڑھ کر ہے، کوئی بھی نبی جو ہے وہ کسی سے کمتر نہیں ہے، کوئی بھی نبی جو ہے وہ کسی سے اعلیٰ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کیٹیگری رکھی ہوئی ہے، جیسے کوئی جو ہے وہ کیمسٹری میں بہت زیادہ اچھا ہے تو اس کی بایو جو ہے بہت زیادہ لو ہوگی، کوئی جو ہے وہ عربی میں اچھا ہے تو اس کی فارسی بالکل جو ہے وہ نل ہوگی، ختم ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک محدود علم دیا ہوا ہے، ایک ہی چیز کا علم دیا گیا ہے۔ تو فرشتوں نے اپنی عاجزی ظاہر کی، اسی طرح سے انسان کو بھی جو ہے وہ ہر وقت اپنی پستی اور عاجزی کا اظہار کرتے رہنا چاہیے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ یا اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں نہیں آتا ہے۔ ہم جو ہے علم کل نہیں رکھتے ہیں۔ غرور و تکبر والا معاملہ جو ہے اپنے اندر ڈھونڈتے رہا کیجئے کہ کہیں میں بڑائی تو اپنی نہیں کر رہا کہ ہاں میں ہی سب سے زیادہ اچھی ٹیچر ہوں اور مجھ سے زیادہ اچھی ٹیچر یہاں پہ موجود نہیں ہے، میں جو اچھا پڑھاتی ہوں اگلی ٹیچر مجھ سے اچھا نہیں پڑھا سکتی ہے۔ اس معاملے کو دیکھنا چاہیے ہے کہ ہم کس طرح سے جو ہے اپنے معاملات کو رکھتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ساری چیزوں کے نام بتائے کہ ہاں بتایا آپ جبرائیل ہو، آپ میکائیل ہو، آپ اسرافیل ہو، آپ کے فلاں فلاں کام ہیں، پھر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے رکھی تھی، ہو سکتا ہے کہ مادی چیزیں ان کے سامنے رکھی ہوں تو ان کے نام بھی بتائے اور وہ صاف بھی بتا دیے کہ ان چیزوں کے یہ نام ہیں۔ فرشتوں کو جب معلوم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی، فرشتے جو پورا یہاں سے وہاں اڑتے پھرتے تھے، ان کو بھی سماوات والارض کے غیب کا علم نہیں دیا گیا تھا۔ اللہ یہ خوب جاننے والے ہیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یہ چیز ہم جو ظاہر کرتے ہیں اور جو چھپاتے ہیں، ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے تو پھر جو ہے وہ ایک صبح جو ہے وہ کسی کا اسٹیٹس پڑھا کہ 2 فرشتے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور بندہ کہتا ہے میری پرائیویسی ہے۔ کیسی پرائیویسی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سمجھانے میں، پڑھانے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔